پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 80 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو دوپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، وہ صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ سیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ کلثوم آنٹی، میمونہ، نور العین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سیدہ اماں۔ مریم سیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت نڈال نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ آمنہ، تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھیں، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر سبتلے کی فیملی وہاں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں، مجھے بتائیں۔ امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈز سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے۔ وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ سیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اماں چھوڑے نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ، میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ مخواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو؟ انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم… اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں
اور ابو کو بھی خوامخواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبتلی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبتلی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر سبتلی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا تھا جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر، ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خواہ اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبتلی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار بپا تھا۔ آمنہ بیٹا ہاں کہو۔ سیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں؟ اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اسے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کا چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھیں اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو میں اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد آپ کی شادی سالار سے کرنے کی بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔
آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبت علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔